اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیٹ فلکس کی حالیہ فلم کے اندر کیسے امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے۔ قرب قیامت کے قریب تیسری عالمی جنگ سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، جس کا ذکر مسلسل حدیث مبارکہ کے اندر اتنی مرتبہ ہو چکا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ جس طرح سے یہودی، کرسچن اور منافقین یعنی جھوٹے مسیح دجال کی قیادت کے اندر اکٹھے ہوں گے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک سپہ سالار امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کے لیے بھیجے گا، جن کی مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال کو لط کے مقام پر قتل کریں گے۔ اسلام کے مذاہب کے مطابق لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور صدیوں سے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، بس ایک فرق کے ساتھ کہ کچھ مذاہب کے مطابق وہ 12ویں امام ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے یعنی اہل بیت سے ہیں۔ وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن اب تک دنیا کی نظروں سے غائب ہیں، اسی لیے ان کو امام غیب بھی کہا جاتا ہے۔ مگر کچھ مذاہب کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کو دنیا کے اندر پیدا ہونا ہے اور وہ ایک عام انسان کی طرح جوان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر ان کی اصلاح کر کے اعلامی طور پر ان کو سمجھا دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمام نشانیاں آج ایک ایک کر کے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہودی قوم مانتی ہے کہ وہ تیسری بار ہیکل سلیمانی اس لیے نہیں بنا پا رہے کیونکہ وہ اب تک پاک نہیں ہوئے۔ اس کام کے لیے جب وہ 5 میں سے 4 لال بچیاں کو قربان کریں گے اور اس کی راکھ کو پانی کے اندر ڈال کر ایک ربائی کے جسم پر لگائیں گے تو پاک ہو کر انہیں اس کام کی اجازت مل جائے گی، کیونکہ 5ویں بچیا کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہیں سے اللہ کے رسول نے آسمانوں کا سفر کیا اور اسی جگہ پر 8ویں صدی ہجری کے اندر ڈوم آف دی راک یعنی گولڈن ڈوم کو بنا دیا گیا۔ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور ان کے مذہب کے اندر اس کو انتہائی مقدس ترین درجہ دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ڈوم آف دی راک کے نیچے موجود یہ پتھر دراصل اس کائنات کا مرکز ہے اور اسی جگہ پر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ بیت المقدس انبیاء کا مسکن ہے، کیونکہ یہاں پر کئی پیغمبروں نے عبادت کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ سے نجات پا کر اللہ نے اس فلسطین کی سرزمین کی طرف بھیجا تو وہ مستقل اسی جگہ پر رہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کو نازل کیا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اسی طرف نجات عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر رہائش رکھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی ملک پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتے۔ حضرت زکریا کا محراب بھی اسی شہر کے اندر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس شہر میں کئی معجزات ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر کنواری بی بی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فلسطین کے اسی شہر یروشلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے روز وہ اسی جگہ پر واپس آئیں گے اور اسی شہر کے مقام باب لوط پر دجال کو قتل کریں گے۔ اسی شہر بیت المقدس سے یاجوج و ماجوج کا زمین کے اندر فساد شروع ہوگا۔ معراج شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں کو تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد مسلمان 16 سے 17 ماہ تک اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف میں ایک نماز کے دوران قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا اور پھر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا کہ معراج پر جانے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لائے، جس کو الاسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور پھر یہیں سے آسمان کی جانب براق پر سوار ہو کر آسمان پر رب کریم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرم ہے، یعنی خانہ کعبہ تھی، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ کا یہاں پر خود چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کے تقدس اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا، اور یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب 500 گنا زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ یہودی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ سمیت تمام انبیاء کرام اور ان پر نازل ہونے والی مقدس کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی قوم کے مطابق تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر قائم کی گئی تھی، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں در بدر کرنے کے بعد وہی عالیشان حکومت تمہیں پھر سے عطا کرے گا، اور وہ بادشاہ یعنی تمہارا مسیح جو کہ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اس قوم کے اندر بھیج دیا، لیکن ان لوگوں نے اسے جھوٹا مسیح کہہ کر ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے، اور اب کی باری جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل کوئی اور مسیح نہیں بلکہ دجال ہے۔ اب اس لیے یہ قوم خود کو گناہوں سے پاک کر کے دوبارہ سے ان 4 لال بچیاں کی قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو یا پھر الہم کو خوش کرنا چاہتی ہے، تاکہ وہ ان سے راضی ہو کر ایک بار پھر سے انہیں بیت المقدس میں داخل ہو کر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اجازت دے دے۔ امام مہدی علیہ السلام کیونکہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ہوں گے، لہذا یہودی ان کی آمد سے بے خبر نہیں۔ اب یہ لوگ کیونکہ ذہن سازی کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور ٹی وی، میڈیا، فلم انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری پر ان کا کنٹرول ہے، اور یہ کئی دہائیوں سے مسلمان نوجوانوں کے ذہن سازی کے اندر مصروف ہیں، اور یہی نہیں بلکہ فلموں کے اندر عربی لباس، زبان اور کلچر کا مذاق بنایا گیا ہے، جہاد کا مذاق بنایا گیا اور اسلام کی توہین کی گئی، جیسے دین اسلام اور مسلمان کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ امریکہ کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے ایران کا دشمن ہے، اس لیے یہ لوگ فلموں کے ذریعے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور ان فلموں کا مقصد کیا ہے، اس پیغام کا مقصد کیا ہے؟ اس سے زیادہ کھلے الفاظ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی توہین اور بلا کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ مسلمان بچوں کے ذہن سے ان کا تصور تک مٹا دینا چاہتے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو صرف ایک قصہ کہانی یا پھر فرضی کہانی سمجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ذکر صحیح احادیث مبارکہ کے اندر اور احادیث مبارکہ کے مطابق یہ ہر صورت ہو کر رہے گا، چاہے قیامت کے اندر ایک دن بھی باقی کیوں نہ ہو۔ لیکن اسی طرح کی فلم یہ بتا رہی ہے کہ ان کا ڈر اور خوف بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ ظلم کا نظام اپنے انجام کو بہت جلد پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ دجال کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ضرور بھیجتا ہے، پر یہ فیصلہ انسان کو خود ہی کرنا ہوتا ہے کہ وہ آخر کس کی طرف جا کر کھڑا ہوگا، حق کی طرف یا پھر باطل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ Allah